ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب، حامد خان صاحب نے 3 باتیں کی. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میں کنڈیم کرتا ہوں پولیس کو، کیونکہ جس طرح انہوں نے مارا ہے وکلاء کو، ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں تھا. دوسری طرف انہوں نے یہ اینٹی ٹیررزم والی بات کو کنڈیم نہیں کیا. نہیں انہوں نے اس بات کی طرف آئے نہیں. بھول گئے ہوں گے نا قانون کی جو آرٹیکلز ہیں. ہاں اچھا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بہت اہم فیصلے ہو رہے ہیں، بہت اہم کیسز ہیں، توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہ اس ساری سازش کے پیچھے بابر اعوان صاحب کا ہاتھ ہے، جو کہ بار ایسوسی ایشن کے اندر پیسے بانٹتے پھر رہے ہیں. تو چلیے پھر آپ ان دونوں الزام کو ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں. تینوں نا پولیس کی تو سب کو پتہ ہی ہے، سب کو ساروں نے کنڈیم کر سب نے. وہ تو موقع پرستی کی ضرورت ہے نا کہ پولیس کو آپ کنڈیم کریں. اگر پولیس کو نہیں کریں گے تو یہ وکلا حضرات جو ہیں یہ آپ کے گلے پکڑ لیں گے کل. ویسے وہ ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہی کہ پولیس کو حامد خان صاحب بھی کریں گے نا، وہ تو کرنا پڑے گا. اب جو انہوں نے 2 وزنی باتیں کی کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ آگے سپریم کورٹ بہت اہم فیصلے. کس نے یہ سازش کی؟ پہلے تو انہوں نے یہ کہا سازش ہے، پھر انہوں نے کہا یہ بابر اعوان صاحب نے سازش کی. اچھا، بابر اعوان صاحب نے اگر سازش کی ہوتی تو یہ پیپلز پارٹی کے لائر ہوتے، دوسرے لائرز تو سازش میں نہ آتے. اگر بابر اعوان کی سازش ہوتی، بابر اعوان نے تو لاہور والوں کو تو کچھ نہیں دیا، وہ تو باہر جا کے ادھر پھرتے رہے نا. لاہور بار نے لیا بھی کچھ نہیں. تو یہ تو لاہور بار کی جو اسٹرگل ہے اس وقت تو باقی ڈسٹرکٹ بارز ابھی تک نہیں اکٹھے ہوئے. ابھی آگے جا کے شاید ہو جائیں اس ایشو کے اوپر، مگر ابھی تک تو نہیں ہوئے. بابر اعوان تو ڈسٹرکٹس پہ دیتے رہے پیسے، اور وہ تو ان جگہ پہ دیتے رہے جہاں پیپلز پارٹی کے لائرز کی. یہاں تو پیپلز پارٹی کے لائرز کی تو بات نہیں ہو رہی تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سازش اگر ہوئی ہے تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ حامد خان صاحب کے سپورٹرز نے سازش کی. اچھا، وہ کیسے؟ سب سے پہلے دن جب یہ احتجاج ہوا تو پہلے جو ڈنڈے پڑے ان میں ایک صاحب تھے جن کا نام ہے محمد شاہ صاحب. وہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے 3 سال پہلے پریزیڈنٹ رہے. سابق صدر. وہ کس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے جیتے تھے؟ حامد خان صاحب. تو ان کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے. آج وہ اس اسٹرگل کے آگے ان کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں. تو وہ پھر کوئی وہ سازش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. اس کے بعد کون صدر بنے لاہور ہائی کورٹ بار کے؟ منظور قادر صاحب. وہ بھی حامد خان صاحب. کس پلیٹ فارم سے؟ وہ بھی حامد خان صاحب کے. حامد خان صاحب ان کو بھی ڈنڈے پڑے. بالکل. رانا ضیاء الرحمان صاحب، وہ بھی حامد خان صاحب. وہ بھی حامد خان صاحب. یہ تینوں لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے. آج جو صدر ہیں ساجد بشیر صاحب، وہ ان کے پلیٹ فارم سے نہیں جیتے. مگر جب ان کو پکڑ کے لے جایا جا رہا تھا اس رات کو، اور جاتے جاتے وہ یہ کہہ گئے کہ مجھے تو یہ پولیس کے تھانے لے جا رہے ہیں، مگر میں ایل بی اے کی لیڈرشپ جو ہے وہ منظور قادر صاحب کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کیونکہ میں ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں تاکہ یہ اسٹرگل کو جاری رکھ سکے. ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے اندر لے جا رہے ہیں. اور منظور قادر صاحب کس کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے اور کس کے پریشر گروپ کے ممبر ہیں؟ حامد خان صاحب. تو اگر یہ کسی نے سازش کی ہے تو یہ تو حامد خان صاحب کے سپورٹرز نے سازش کی. مگر تھوڑا آگے بڑھیں، میں نہیں سمجھتا یہ کسی نے سازش کی. حامد خان صاحب کے سپورٹرز نے سازش نہیں کی، جیسے یہ بابر اعوان صاحب کے سپورٹرز نے سازش نہیں کی. یہ بات وہی ہے کہ جو جسٹس طارق کہہ رہے ہیں، جو آپ نے کلپ دکھایا، کہ ہم نے ان لوگوں کو استعمال کیا، ان کو نکالا، باہر نکالا، ان کا سپورٹ لیا اور اپنا موومنٹ چلایا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا پھر ہمیں ان کو واپس بند کرنا نہیں آیا، ہم بھول گئے یا ہمیں کرنا نہیں آیا. اب وہ مانگ رہے ہیں their pound of flesh، وہ انگریزی میں جو محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا، آپ لوگ تو بڑے بڑے جج بن گئے، کچھ عادت بن گئی ہمارے وے، اور جو جج نہیں بنے حامد خان صاحب اور ایسے لوگوں کی طرح، وہ بڑے بڑے کیسز لے کے ججز کے آگے چیمبر کے تو کئی لوگ ججز بنے نا. اور پھر یہ جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے چیمبر سے 6 جج بن چکے ہیں، حامد خان صاحب کے چیمبر سے، اور حامد خان صاحب کے چیمبر سے بھی بن چکے ہیں. تو یہ باتیں ہیں ان نوجوان وکیلوں کے ذہن میں کہ بھئی آپ نے تو اپنے کھاتے کھول لیے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جب عدالتوں میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو ریسٹور کیا، آپ کو بحال کیا، اور ہماری بات نہیں سنی جاتی. کیا ہمارے بھی کوئی رائٹس نہیں ہے؟ ہمیں بھی کچھ تھوڑی بہت، جیسے کہتے ہیں نا، اسکریچ آر بیکس ہونا چاہیے. تو یہ بیسکلی یہ چیز چل رہی ہے. اب آپ آگے آئیے کہ کیا یہ سازش ہے اس لیے کیونکہ
آگے سپریم کورٹ بہت اہم فیصلے کرنے والی ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا یہ جو ساری مہم ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی بات ہو رہی ہے. ان کے میرا غالباً 3 مہینے رہ گئے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایسے اور کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے, کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ سیاسی شخصیت ہیں کافی. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج میں بہت سی باتیں نہیں کر سکتا, میں نہیں, میرا مطلب ہے ٹی وی کے اوپر ہم بہت سی باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک سٹنگ چیف جسٹس ہے اور ان کی بیانات کی وجہ سے. مگر اگر آپ باہر جائیں اور لائر سے باتیں سنیں کہ کس قسم کے الزام لگ رہے ہیں, اور یقینی طور پہ جیسے ہی یہ چیف جسٹس سے عہدے سے ہٹیں گے یہ سارے الزام اور سارا کچھ جو ہے یہ باہر آ جائے گا. ابھی بھی لائرز جو ہیں وہ چینلز کے اوپر جا کے ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں بڑے سنگین, بڑے سیریس قسم, جو عام حالات میں کنٹیمپٹ آف جو عام حالات میں کنٹیمپٹ ہوتے ہیں, مگر ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا کیونکہ ہاتھ کوئی لگا کے دیکھے تو صحیح. یہ پھر یہ موومنٹ جو بھی لاہور کا ہے یہ سارے پنجاب کا بن سکتا ہے اور سارے پاکستان کا بھی یہ بن سکتا ہے. تو صورتحال یہ ہے وہ جینی از آؤٹ آف دا باٹل. تیسری بات, یہ آسما جہانگیر صاحبہ نے جو بات کہی, انہوں نے کہا ہم ان کو تو کنڈیم کرتے ہیں, کہ پہلے بھی ہم کنڈیم کرتے تھے کیونکہ آسما پہلے بھی لائرز کی ہائی ہینڈڈنس اور ان اکاؤنٹیبلٹی کو کنڈیم کرتی تھی, اب بھی وہ کنڈیم کرتی ہے کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. مگر عرض یہ ہے کہ اگر پولیس تشدد کرے تو پھر پولیس کو بھی تو کرٹیسائز کرنا چاہیے نا. اور یہ جیسے بابر اعوان نے یہ کہا کہ یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا, ایک شیشہ ٹوٹ گیا اور اس کو ٹیررزم کا آپ نے کہہ دیا. اور پھر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جو ایف ای جی جو برن کی گئی اس دن کہتے ہیں جی چیف جسٹس صاحب کی تھی. فیکٹس یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی نہیں تھی, وہ سول جج صاحب کی تھی. مگر یہ پہلی دفعہ نہیں, ڈوگر صاحب کی بھی ایف جی برن کی گئی تھی. اس وقت کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ آپ ایک سٹنگ چیف جسٹس کی آپ کر رہے ہیں. تو عرض یہ ہے, اور وہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر کے گئے تھے, پھر ججز کی ریسٹوریشن ہوئی تھی اور ان کی جو بھی ججمنٹس ہیں وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز میں پروٹیکٹ کی گئی ہیں. تو آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. یہ کوئی سازش نہیں, یہ جو پرانا ماحول ہے اس کی اب بیکلیش اب آ رہی ہے اور اس کے بہت اہم کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ رہا ہے کہ ہماری جوڈیشری کی جو رسپیکٹ ہے وہ لائرز کے اندر بھی اور آپ کی عوام کے اندر بھی گرتی جا رہی ہے کیونکہ ججمنٹس ایسی آ رہی ہیں اور ان کے جو کچھ ججز کا رویہ اس قسم کا ہے اور ان کے کیریکٹرز اس قسم کے ہیں جو باہر آ رہے ہیں اور یہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ پھٹ پڑے گی بات اور یہ پھر کنٹیمپٹ سے باہر بہت باہر بات چلی جائے گی. اس لیے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں منیب, عزت کروائی جاتی ہے, ججمنٹس بولتی ہیں, ججوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. اچھا سیٹھی صاحب, اس کے اندر بہت سے اہم سوالات ہیں جو لوگوں نے ریز بھی کیا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ساجد بشیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں جن کا تعلق کوئی نہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پہ مبارکبادیں دی گئی ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ ساجد بشیر ہمارا آدمی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو بڑی مبارکباد دی گئی ہے اس سارے احتجاج کے اوپر. اور منظور قادر صاحب کی بھی آپ نے بات کی, انہوں نے بھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا ایک پٹیشن بھی فائل کی سپریم کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی ایکسٹینشن ملی اس کے اوپر. تو کیا شاید کوئی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کا سٹانس چینج ہو گیا, وہ پہلے وہ پرو جوڈیشری تھے اب اینٹی جوڈیشری؟ ایسی بات نہیں ہے, پہلے بھی وہ پرو جوڈیشری تھے, اب بھی پرو جوڈیشری ہے. اگر پہلے بھی اینٹی جوڈیشری تھے اب بھی اینٹی جوڈیشری ہے. آپ نے ساجد صاحب کی بات کی کہ کھوسہ صاحب نے بیان دیا, پیپلز پارٹی تو بڑی خوش ہوگی. پیپلز پارٹی تو لوشے لے رہی ہے, مزہ لے رہی ہے. وہ کہتے ہیں اب جو آپ نے بیج اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اچھا, تو وہ کھوسہ صاحب تو بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے, ان کے لوگ ہی کر رہے ہیں اور اگر اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچتا ہے تو سو بی اٹ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے.